نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی یوسف عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جس وقت سارے لوگ نیند میں ہوں اس وقت نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی گفتگو کل سے پیوستہ ہے۔ کل سلام کے عنوان پر اس انداز سے گفتگو ہوئی تھی کہ سلام کا معنی اور مفہوم اور سلام کا تاریخی پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھا جاوے۔ آج یہ پیش کرنا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی، بناتے ہی، روح ڈالتے ہی سب سے پہلے سلام کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کا اس کے پیچھے منشا، اللہ کی مراد، اللہ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کے پیچھے مقصد نہیں، کئی مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک اہم مقصد کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی صفات کو، اپنے اوصاف کو دنیا اور اہل دنیا پر انسانوں کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ مثلا العدل اللہ کی ایک صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسان کو خلیفہ بنا کر کہ میری اس صفت کا ظہور انسانوں کے ذریعے سے دنیا میں ہوتا رہے۔ الحکم اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری اس صفت کا ظہور انسانوں کے ذریعے ہوتا رہے۔ العفو
اللہ کی ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میری اس صفت کا ظہور انسانوں کے ذریعے سے ہوتا رہے. گویا اللہ عفو ہیں، حکم ہیں، عدل ہیں اپنی شان کے مطابق، اور بندوں سے انہی صفات کا ظہور ہوگا بندے کی شان کے مطابق، اس لیے کہ بندہ اللہ کا خلیفہ ہے. اب جب اللہ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کے ذریعے سے اپنا ہر منشا دنیا میں ظاہر کرتا رہوں. اللہ کا منشا یہ تھا کہ کائنات بنے، کائنات کی چیزیں بنے، انسان بنے، جنات بنے، تو یہ آپس میں مل جل کر کے رہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق اور میل محبت کے ساتھ رہیں. اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلا جو انسان بنایا، اس پہلے انسان کو جو سبق دیا ہے وہ سبق ہے السلام علیکم کا. اور یہ سبق اسی مقصد سے دیا کہ اے انسان تو سمجھ کہ دنیا میں تجھے بھیج رہا ہوں تو تجھے خود بھی سلامتی کے ساتھ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھنا ہے. تمہارے مزاج میں سلامتی ہونی چاہیے. گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے انسانوں کی زندگی کیسے گزرے اس کا ایک نظام اسی السلام علیکم کے ذریعے سے اس طرح ظاہر فرما دیا کہ اے انسانوں، تمہارے باپ آدم کو میں نے السلام علیکم کا سبق دے کر کے یہ واضح کر دیا کہ جتنے بھی دنیا میں انسان آئیں گے ان کو اسی السلام علیکم کا ترجمان اور عنوان بن کر جینا ہے. انہیں سلامتی کا عنوان بن کر جینا ہے، سلامتی کی ہدایت، سلامتی کی رہنمائی اور سلامتی کی تعلیم لے کر چلنا ہے. آپ غور کریں، اسلام روز اول سے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی مذہب پر تھے. آج ہم اور آپ بھی اسلام ہی مذہب پر ہیں. بیچ کے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے وہ سارے کے سارے اسلام ہی مذہب پر تھے. ہر زمانے میں مذہب ایک ہی رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام ہی مذہب اللہ کا مذہب ہے. اور یہ اسلام کا لفظ بھی اسی مادے سے بنا ہوا ہے جس مادے سے السلام کا لفظ بنا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ سلام میں سلامتی ہے تو قیامت تک جتنے بھی انداز میں میرے مذہب آتے رہیں گے، آدم کے دور کا مذہب، ابراہیم کے دور کا مذہب، موسیٰ عیسیٰ کے دور کا مذہب، اور نبی آخر الزماں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب، سارے مذاہب کی جان ایک چیز ہوگی جس کو کہا جاتا ہے سلم، سلامتی، سلامت، امن و امان، کہ انسان آپس میں مل جل کر کے اس طرح سے رہے کہ کسی کو کسی سے کوئی گزند، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، کوئی الجھن نہ ہو. گویا اللہ تعالیٰ نے سلام کی تعلیم دے کر کے اپنی شریعت دائمی کا پتہ دے دیا کہ میری شریعت کا عنصر اساسی اور بنیادی محور اور بنیادی جزو، بنیادی امر یہ ہے کہ جتنے بھی احکام آئیں گے
ان تمام احکام میں سلامتی روح ثابت ہوگی، بنیاد ثابت ہوگی۔ آپ غور کیجئے، تجارت کے جتنے قانون ہیں، اخلاقیات کے جتنے قانون ہیں، معاشرت کے جتنے قوانین شریعت میں، سب کی بنا ایک ہی ہے، وہ ہے السلام، سلامتی۔ مثلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، گیہوں بیچ رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا تھا اور اوپر سکھا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے اس طرح کے دھوکے کا کام کیا وہ ہماری جماعت سے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے نکیر فرمائی، اس لیے کہ اس میں خریدنے والے کو دھوکا ہو سکتا ہے، اس کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی، اس کو بے چینی کا اور نقصان کا، الجھن کا، ٹینشن کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جس انسان کا پڑوسی بھوکا سو جاوے وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایمان والا کہا جاوے۔ لا، اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، اگر کسی سے اس کا پڑوسی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، پریشانیاں جھیل رہا ہے، تو یہ پریشانی پہنچانے والا، تکلیف دینے والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایمان والا کہا جا سکے۔ آپ اسلام کے ایک ایک حکم کو اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے تو یہی پتہ چلے گا کہ اسلام کی ہر تعلیم میں، اسلام کے ہر حکم میں سلامتی کی روح چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بڑی تاکید فرمائی۔ انہی تاکید والی روایات میں سے ایک روایت جو آپ حضرات کے سامنے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کے حوالے سے پڑھی گئی، کہ فرماتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ کی زبان مبارک پر جو ارشاد جاری تھا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت میں جبکہ دنیا سوتی رہتی ہے ایسے وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ایسے کام جب تم کرو گے تو تم تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ روایات اور یہ حقائق اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ سب سے پرامن مذہب اور سب سے زیادہ سلامتی کے احکام پر مشتمل مذہب اللہ کے نزدیک اسلام مذہب ہے۔ اللہ نے جو مذہب بنایا ہے وہی مذہب سلامتی والا ہے، امن و امان والا ہے، عافیت والا ہے۔ اور باقی جو اس مذہب میں آوے اور آ کر کے مذہب پر نہ چلے، میں اہل دنیا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ مذہب کے چلنے والوں، مذہب کے ماننے والوں، مذہب پر عمل کرنے والوں کو نہ دیکھیں، مذہب کی روح دیکھیں، مذہب کے احکام دیکھیں، مذہب کا مزاج دیکھیں۔ یقیناً جب مذہب کا مزاج کوئی دیکھے گا تو مذہب اسلام میں ہر قسم کی ہمہ جہتی سلامتی نظر آئے گی۔ مالدار بھی یہاں صحیح سالم اور محفوظ ہے، غریب بھی محفوظ ہے، اپنا بھی محفوظ ہے، پرایا بھی محفوظ ہے، چھوٹا بھی محفوظ ہے، بڑا بھی محفوظ ہے،
ہر طبقے کا انسان، مزدور بھی، مالک بھی، اسی طریقے سے اور دوسرے شعبے کے سارے احباب و افراد اس مذہب کی بنیاد پر اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے ہر ایک کا حق بیان کر دیا ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اور سب سے بنیادی بات جو سلام کے مضمون سے میل کھاتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، الا فلا تظالموا فیما بینکم۔ دیکھو اللہ کسی قانون کا پابند نہ ہوتا تب بھی چلتا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ اپنے اوپر اتنی پابندی ظلم کے تعلق سے لگا رہا ہے تو بندو تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا الا فلا تظالموا فیما بینکم، آپس میں تم بھی ظلم کبھی مت کرنا، اس لیے کہ یہ ظلم سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے، ظلم کے ذریعے سے سلامتی برباد ہوتی ہے، لوگوں کا چین سکون برباد ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس درس حدیث کے ذریعے سے آپ یہ حدیث کے 3-4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کم از کم عنوان گفتگو کے طور پر یاد رکھیں کہ سلام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ گھروں میں جائیں تو سلام کریں، مجلسوں میں جائیں تو سلام کریں، غرضے کی جہاں جہاں شریعت نے سکھایا ہے ان تمام موقعوں پہ سلام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔